بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور، اپنے اپنے عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اتری ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے عزائم یہ ہیں کہ وہ منتخب ہو کر پاکستان کے عوام کی بہبود کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی، استحکام اور سالمیت کے لیے کردار ادا کریں گے۔ لیکن پاکستان کے عوام ان تمام سیاستدانوں سے بری طرح مایوس ہو چکے ہیں اور پاکستان کے عوام اس وقت ان تمام سیاسی مداریوں کے کھوکھلے نعروں سے نہ صرف بری طرح مایوس ہیں بلکہ ان کی حالیہ انتخابات میں عدم دلچسپی کی وجہ سے سیاسی گہما گہمی اور وہ جوڑ توڑ نظر نہیں آ رہا جو سابقہ انتخابات میں ماضی میں دیکھنے کو ملتا رہا ہے۔ لیکن حالیہ انتخابات میں جو پاکستان تحریک انصاف کی ملک دشمن سرگرمیوں اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے مجرمانہ بیانات اور وطن دشمنی اور دہشت گردی اور جنونیوں جیسے یعنی کہ پاگلوں جیسے جو بیانات ہیں جو افواج پاکستان کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، حساس اداروں کے خلاف پاکستانی قوم کو گمراہ کن بیانات دے کر پاکستانی قوم کو افواج پاکستان سے متحارب کرنے کے لیے جو ایک سازش تیار کی جا رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ ہونے والے عام انتخابات میں اپنے مقدر کا فیصلہ خود کریں اور ان لوگوں کو منتخب کر کے، ان لوگوں کو ووٹ کر کے آپ اپنا نمائندہ منتخب کریں جو ملک کی سالمیت اور وطن عزیز کے استحکام کا عزم رکھتا ہو، پاکستانی قوم کی بہبود کا جذبہ رکھتا ہو اور وہ جذبہ خدمت سے سرشار ہو۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کا جو بیانیہ ہے وہ صرف اور صرف پاک فوج کے خلاف اور سوشل میڈیا پر جس طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے پاکستان کے اندر عدم برداشت اور سیاسی اختلافات کے باوجود مخالفین کے وجود کو تسلیم نہ کرنے کی جو رسم ڈالی ہے وہ قابل مذمت ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا رویہ دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن بدقسمتی سے عمران خان اور اس کے ہم نواؤں نے جو رویہ اپنایا ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور خطرے کا الارم ہے۔ میں پاکستان میں سیاسی منظر نامے پر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی اول درجے کی قیادت کے دو بڑے نام جناب اعتزاز احسن ایڈوکیٹ اور جناب سردار لطیف خان کھوسا کی پیپلز پارٹی کی مخالفت کرنے اور عمران خان کی حمایت کرنے کا عمل اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا نے جو کیا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے اس قدر ذوالفقار علی بھٹو کی ماورائے عدالت قتل اور پھانسی کے خلاف آپ نے اتنا واویلا نہیں کیا تھا۔ عمران خان نے پاکستان اور پاکستانی اداروں اور پاکستانی قوم کے ساتھ جو جھوٹ بول کر
جو دور حکومت اور اپنے اقتدار کو طویل کرنے کی مذموم کوشش کی وہ قابل مذمت ہے۔ عمران خان اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے کا دعوے دار تھا، لیکن بدقسمتی سے عمران خان نے جس پنکی پیرنی اور خاور مانیکا کی اہلیہ کے ساتھ بغیر عدت پورے کیے جو نکاح کا ڈرامہ رچایا، میں سمجھتا ہوں کسی سربراہ مملکت کا یہ کردار نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ ایک ایسے شخص جو اپنی ہر گفتگو کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے کرتا ہے، اور جو اس دھرتی کو جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کو اسلام کے نام پر قائم کیا۔ لا الہ کے نام پہ جو ملک قائم ہوا، اس ملک کا سربراہ زناکار بھی ہے، منشیات کا عادی بھی ہے، شراب نوش بھی ہے، اور آج وہ جب آیات قرآنی اور احادیث نبوی اور ریاست مدینہ کا خواب دکھانے کے جو کھوکھلے نعرے ہیں، ان کی بنیاد پر عام انتخابات میں حصہ لینے جا رہا ہے، تو اس میں جناب اعتزاز احسن اور لطیف خان کھوسا کی حمایت شرمناک بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے غداری بھی ہے۔ میں ان کے جذبہ حب الوطنی پر بھی سوالیہ نشان لگاتے ہوئے ان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب کرتا ہوں۔